سوال یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ نے پریزرو کیسے کیا، یعنی کیسے اسلام نے یہ یونیکنس حاصل کی؟ ایک تو اللہ کی طرف سے بھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے بھی اس کا ذمہ داری لی، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے ذمہ داری کس طرح لی؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ آسمان سے فرشتے آ گئے اور انہوں نے ایک جو ہے نا کوئی چیز ایسی رکھ لی کہ کوئی بندہ اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتا، دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں۔ دنیا مسلمانوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے اللہ نے اس کی حفاظت کروائی، باقیوں کے اللہ نے حفاظت نہیں کروائی۔ اللہ نے علماء پہ چھوڑ دیا، عیسائیوں کے علماء پہ، قسیسین جن کے بارے میں آتا ہے وہ رہبان، ان کے اوپر چھوڑ دیا، یہودی جو تھے ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب آپ یہودی اسکالرس تھے کہ اب آپ اس کو پریزرو کریں، اللہ نے اس کی ذمہ داری۔ فرق جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے اللہ نے حفاظت کا ذمہ داری لی۔ حفاظت کس طرح کی؟ کانسیپٹ آف بدعت یہ ہے اصل میں، یہ جو کانسیپٹ آف بدعت میں نے پورا آپ کو جو شروع میں آپ کو پریفیس بتایا پورا، اس کے پیچھے کانسیپٹ آف بدع۔ اسلام بدعت کے بارے میں اتنا سینسٹیو کیوں ہے؟ سینسٹیوٹی اسلام کی اتنی زیادہ کیوں، حساسیت کیوں ہے بھائی؟ وہ اتنی کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ کوئی اچھا کام کوئی بندہ کر لے، اور اگرچہ اللہ کے رسول نے نہ بھی کیا ہو، چلے اگر اچھا کام ہے بھائی، کسی کو قتل تو نہیں نہ کر رہا، کسی کو مار تو نہیں نہ رہا، اچھا ہی کام کر رہا ہے نا بھائی۔ اگر وہ اچھا کام کر کے دین سمجھ لیتا ہے، چلے جی دین کی بات ہے تو کوئی بات نہیں، اچھا ہی کام کر رہا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں نہ کر رہا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بظاہر مسئلہ کوئی نظر نہیں آتا، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اسلام جس چیز پہ چیمپئن کرتا ہے اپنی پریزرویشن پیپر، اس پہ ڈائریکٹلی ہٹ آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کا قول ہے، کتنے اقوال ہیں سیدنا علی کے؟ کوئی بندہ کلیم کر سکتا ہے آج پتہ نہیں کون سی بات سیدنا علی نے واقعی کی ہے، کون سی نہیں کی؟ قرآن مجید اگر میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ بین الدفتین، یہ دو جو گتے ہیں ان کے درمیان قرآن موجود ہے، کیا میں کلیم کر سکتا ہوں نا؟ لیکن اگر کسی جگہ پہ حضرت علی کا قول لکھا ہو، کیا میں کلیم کر سکتا ہوں واقعی سیدنا علی نے بات کی ہے؟ ہمارے پاس کوئی مینز ہی نہیں ہے ویریفیکیشن۔ کیوں؟ لوگوں نے کیا کیا؟ اتنا لوگوں نے اس کے اندر رطب و یابس ڈالا ہوا ہے، جو بھی اچھی بات ہوتی ہے نا سیدنا علی پہ لگا دیتے ہیں۔ امام علی نے کہا، اللہ معاف کرے، اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور اس سے کمی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو کوئی کم نہیں سمجھتے، مطلب یہ کہ دیر از ایک آپ کی ایک انٹیگریٹی ہے، کہ ایکیڈیمک انٹیگریٹی ہوتی ہے کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بات واقعی درست انہوں نے کہی کہ نہیں کی۔ تو جس بندے نے وہ بات کی نہیں ہے، آپ کیسے اس کے اوپر تھوپ رہے ہو؟ اور کئی دفعہ اللہ معاف کرے وہ بات بڑی آپ کے ظاہر اچھی ہوتی ہے، ذرا آپ اس پہ غور کرتے ہیں اتنی بونگی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں نے خود بنائی ہوتی ہے، لوگوں نے خود بنائی ہوتی ہے، وہ سیدنا علی نے نہیں کہی ہوتی ہے عام طور پہ میجورٹی آف دا ٹائم۔ اور ایون اگر سیدنا علی کر بھی لیں، سیدنا علی کی بات ہو چاہے کسی اور کی بات ہو، وہ دین نہیں بن سکتا۔ وہ ایک ذہین اور ایک انٹیلیجنٹ، ایک بہت نیک اور ایک بہت بڑے آدمی کی بات ہے، لیکن کیا وہ دین ہے؟ دین نہیں ہے وہ۔ دین صرف کیا ہے؟ جو دو گتوں کے درمیان ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وحی کی صورت میں ہم تک پہنچا دی، اس کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا اسلام نے اس بارے میں بہت سینسٹیوٹی کا ہے، اسی سینسٹیو، اور مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے۔ یہی فرق ہے کہ یار کہاں سے کہ ہمارا پہلا کنسرن کسی بھی دین کے بارے میں، دینی کے یعنی جس چیز کو آپ نے دین کہہ دیا، آپ کا سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہونا چاہیے اس کی ویلیڈیٹی کے بارے میں، کیا یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، کیا چیز پروون ہے کہ نہیں ہے، اس کے کیا ایویڈنسز ہے، کہاں سے نکالا آپ نے سب کچھ؟ ریگارڈ، اچھا میٹر بعد میں آتا ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ بات کیا ہے، یہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ اگر تو وہ ثابت ہو جاتی ہے، اس پہ مہر نبوت لگ جاتی ہے، یا وہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہو جاتی ہے، پھر اگلی بات آتی ہے کہ اب ہم اس کو سمجھیں۔ پھر تو سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آئے تو کسی عالم سے پوچھ لیا، اگر عالم سے بھی نہیں پوچھا تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لے کے آتے ہیں، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آئی لیکن ہم ایمان لے کے آتے ہیں ہمارے رب نے بات کی ہے یا ہمارے دین کی یہ بات ہے۔ یہ اصل میں امپورٹنٹ بات ہے۔ تو آئیے میں اب تھوڑی سی بات اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، یہی چیز اللہ نے دوسرے ادیان کے ساتھ نہیں کیا، مکمل دین کر دیا، یعنی اس کا آغاز بھی اور اس کی انتہا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز کب ہوا؟ جب آپ 40 سال کی عمر میں تھے، سب سے پہلے 6 مہینے پہلے خواب آنا شروع ہوئے، آپ خواب دیکھتے تھے، صبح اٹھتے تھے دیکھتے تھے خواب سچا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ پر سب سے پہلے وحی غار ہرا، یعنی اس سے پہلے تو قرآن کی وحی سب سے پہلے غار ہرا میں، اس سے پہلے وحی آپ خواب کی صورت میں آ رہی تھی آپ کو وحی۔ غار ہرا سے قرآن وحی کا آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو زندگی ہے، مبارک زندگی، وہاں تک اس کا
یہ ایک سٹارٹنگ ٹل اینڈ ہے، کلوجر ہے اس کا، یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس کی ایک انتہا بھی ہے، جس کی کوئی ابتدا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اب جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اب نہ اسلام میں کوئی ایڈیشن ہو سکتی ہے، نہ کچھ سبٹریکشن ہو سکتی ہے۔ ایڈیشن تو نہیں ہو سکتی جیسے میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، لیکن سبٹریکشن بھی نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں آپ کو دونوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں ایڈیشن کی مثال کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، 3 صحابی، مشہور حدیث ہے۔ یسألون عن عبادت النبی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا آپ کی زوجات سے۔ جب آپ نے ان کو بیان کر دیا تو یہ الفاظ ذرا سنیے گا، فلما اخبروا کأنہم تقالوها، جب انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے اس کو ہلکا سمجھا، اللہ کے رسول کی عبادت کو انہوں نے کیا سمجھا؟ ہلکا۔ انہوں نے کہا جی یہ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، نہیں وہ سمجھ رہے تھے کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ یعنی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں ہماری ایکسپیکٹیشن بھی کیا ہے؟ بہت اوپر، تو ٹھیک ہے نا، تو ہم تو چلے بہت نیچے، تو ہمیں تو جو بھی پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے۔ صحابہ تو بہت زیادہ ایگزرٹ کرتے تھے، تو صحابہ نے جب دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، بیویوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، سب کچھ ہے، روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح آرام بھی کرتے ہیں، نارمل آدمی ہے یار، ہاں نیک، یعنی وہ پرفیکشن ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کوئی خاص، انہوں نے ان کو ہلکا جانا اور کہا کہ این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا بھی چل جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھوڑا بھی چل جاتا ہے۔ اچھا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، یہ ہیومن ازمپشن ہے کہ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا اوپر جاتا ہے نا، اس کے اوپر اتنی ہی کم ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہ کم اوبلائزڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو نچلا آدمی، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں بھی ایسا ہی ہے۔ جتنے بھی ہمارے ہاں اولیاء اللہ ہے، یا پھر آج کل کے جو خاص طور پہ ولی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پہ، آپ کبھی دیکھیں کہ اکثر اوقات دین کی بڑی بنیادی چیزیں وہ پوری نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمارے بس اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں جی، ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کر رہے ہوتے، اللہ معاف کرے بعض اوقات کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو جائز ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے دین کے اندر معاملہ الٹ ہے، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے نا، اللہ کی اس سے اتنی ہی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی اس سے جو اللہ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ۔ میں ذرا اس کی مثال دیتا ہوں قرآن سے، جو ازواج مطہرات ہیں وہ اللہ کے قریب تھیں کہ نہیں تھیں؟ عام عورت کی نسبت ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں، قرآن نے کیا کہا سورہ احزاب میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے امہات المومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اور آگے جا کے کہا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی، یعنی تمہارے لیے روم فار ایرر بہت کم ہے۔ ایک عام بندے کے لیے روم فار ایرر زیادہ میسر آ سکتا ہے، لیکن ہمیں، یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے کب میں نیک لوگوں کے لیے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ان کے پاس علم ہے، ان کو پتہ ہے۔ جاہل اگنورنٹ ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ اس کو آپ روم دے دیتے ہیں ایرر کا، کہ چلے باہر، اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن جس کو پتہ ہے اس کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب اور درجہ بھی زیادہ ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ سزا بھی تو ہے، لیکن اس کا ساتھ ساتھ درجہ بھی زیادہ ہے، تو عدل تو اللہ نے کرنا ہے۔